عثمان غنی بہت بڑے امیر تھے، بہت بڑے امیر المومنین، لاکھوں مربع میل پہ حکومت تھی۔ چند سو آدمیوں نے آ کے گھیر لیا عثمان غنی کے گھر کو، اور کربلا میں تو 3 دن پانی بند رہا ہے، حضرت عثمان غنی پہ 40 دن پانی بند رہا ہے، 40 دن۔ اور حضرت امام حسین کے خیموں کے گرد تو پہرا دینے کے لیے جناب عباس تھے۔ اور میں تاریخ کے سارے معتبر حوالے عرض کر سکتا ہوں کہ جب حضرت عثمان غنی کو خطرہ ہوا تو مولا علی شیر خدا نے امام حسن اور حسین کو تلواریں پکڑائیں اور فرمایا دروازے کے آگے کھڑے ہو جاؤ، کوئی بدبخت تمہارے خالو عثمان غنی کے دروازے تک جانے نہ پائے۔ اور اس دروازے سے پھر گیا بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ وہاں حسنین کریمین کا پہرا تھا۔ جو گیا بے ایمان تو پیچھے سے چڑھ کر کے گیا۔ حضرت عثمان غنی لاکھوں مربع میل کا حکمران، یہاں جس کے پاس چند ووٹ ہوں وہ دندناتا پھرتا ہے، جس کے پاس 4 باڈی گارڈ ہوں اس کی بات وہ کرتا ہے تو ہوا میں۔ حضرت عثمان غنی کے پاس ہزاروں کی فوج ہے، چند 100 لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا، شہید کرنا چاہتے ہیں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی اور لوگ گئے۔ کہا عثمان 3 باتیں ہیں، یا تو ہمیں اجازت دو، یا تو تم تھوڑی دیر کے لیے خلافت چھوڑ دو، حکومت چھوڑ دو، چند دنوں کے لیے کسی اور کو امیر بناؤ۔ جناب عثمان کہنے لگے مجھے تو حکومتوں سے دلچسپی نہیں، لیکن میں چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا عثمان اللہ تجھے قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے پر تم اتارنا نہ۔ فرمایا میں سمجھ گیا ہوں، اس سے مراد یہی ہے، میں نہیں چھوڑتا۔ کہا عثمان پھر اس طرح کریں، ہمیں اجازت دیں، یہ چند 100 لوگ ہیں، ہماری تلواریں چند منٹ میں فیصلہ کر دیں گی۔ جناب عثمان غنی فرمانے لگے میں نبی پاک کا شہر اپنی وجہ سے خون میں رنگ دوں، میری وجہ سے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک مینڈا ہوگا، بکرا، جس کی وجہ سے میرے مدینے کی گلیوں میں خون بہے گا، میں وہ بکرا نہیں بننا چاہتا۔ فرمایا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے خون بہے اور حضور کے مدینے میں بدامنی ہو۔ عثمان کی جان جاتی ہے تو جائے، پر نبی پاک کے مدینے میں شور نہیں ہونا چاہیے۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ تو کہا عثمان پھر اس طرح کرو، کچھ دنوں کے لیے مکے چلے جاؤ۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ کچھ دنوں کے لیے مکے چلے جاؤ۔ تو جناب عثمان نے داڑھی پکڑ لی، کہنے لگے دیکھ رہے ہو ساری سفید ہو گئی ہے، میں نبی پاک کا شہر چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، میں رسول اللہ کے مدینے میں مرنا چاہتا ہوں، میں نہیں چھوڑوں گا حضور کا شہر۔ یہ انداز ہے جناب عثمان غنی۔ بڑا ستایا گیا حضرت عثمان غنی کو، پراپوگنڈے کیے گئے، آپ کے خلاف مہم چلی، عبداللہ ابن سبا نے بڑی مہم جوئی کی آپ کے خلاف، یہودیوں نے مسلمانوں کا روپ دھار کر بڑا آپ کو ستایا، تکلیفیں دی، جی آپ اپنے رشتہ داروں کو بڑا دیتے ہیں، فرمایا کرتے تھے جیب سے دیتا ہوں، مال خزانہ سے نہیں دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ستایا گیا۔ یہ وہ واحد ہستی ہے حضرت عثمان غنی، انہوں نے شہادت قبول کر لی لیکن تلوار نہیں چلنے دی، لوگوں کو ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹنے دی، وہ شخصیت ہے حضرت عثمان غنی کی، لیکن بڑا ستایا گیا، بڑا پراپوگنڈا۔ مجھے بتائیے اس کے بارے میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر دے، اور جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم ایک بار نہیں 3 بار جنت کی بشارت عطا کر دے، کوئی بندہ ہمیں تاریخ بتائے، حوالے دے، کہانیاں سنائے، تو ہم اس کی کہانیاں دیکھیں گے یا نبی پاک کا فرمان دیکھیں گے؟ بولیں، جا کے بولیں، جا کے۔ کسی کہانی پر کبھی بھی کان، بس ایک حدیث میں نے بڑی دفعہ سنائی ہے، پھر سناتا ہوں، ترمذی میں ہے، نبی پاک جنازگاہ تک گئے جنازہ پڑھنے، یا رسول اللہ فلاں آدمی انتقال کر گیا، جنازگاہ تک تشریف لے گئے جنازہ پڑھانے، لیکن جنازگاہ تک پہنچ کر محبوب نے فرمایا اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارکہ سے ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پر گئے تو احد کانپنے لگا، تو حضور نے فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ تو وہ 2 شہید کون تھے؟ ایک حضرت عمر فاروق، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ خود حضور نے فرمایا۔ حضرت عثمان غنی
کی جو نانی ہے نا، یہ نبی پاک کی سگی پھوپھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہے وہ حضور کی سگی پھوپھی ہیں۔ یہ چوتھی پانچویں نسل میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہی بنتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں اور چاروں کی چاروں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ 4 بیٹیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا، ان کا انتقال ہو گیا تو محبوب نے دوسری صاحبزادی جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرما دیا۔ 2 شہزادیاں، 2 بیٹیاں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا عثمان ذوالنورین، عثمان ذوالنورین کا مطلب ہے 2 نوروں والا۔ 2 کچھ بادشاہ قسم کے لوگ ہیں، بیٹیوں کو نور مانتے ہیں، باپ کو نہیں مانتے۔ نبی پاک کی دونوں بیٹیوں کو نور مانتے ہیں، لیکن ان کے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں گول کر جاتے ہیں۔ 2 بیٹیاں نکاح میں آئیں تو کیا لقب ہوا؟ عثمان۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان کو ذوالنورین مولا علی شیر خدا کہا کرتے تھے، حضرت علی کہا کرتے تھے عثمان تو ذوالنورین ہے، 2 نوروں والا۔ بریلی کے امام فرمانے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور کہنے لگے نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ مبارک دے رہے ہیں دوسری شادی پر، کہتے ہیں ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 5ویں مسلمان ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، تاجروں سے ان کی دوستی تھی۔ حضرت عثمان غنی بھی تاجر تھے، تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے انہیں تبلیغ کی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ جب کلمہ پڑھا تو چچا نے باندھ دیا گھر کے اندر، کئی دن باندھے رکھا، کہنے لگا دین چھوڑنا پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو جگہ ہی ایسی ہے جو ایک دفعہ گیا ہے دوبارہ چھوڑ سکتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی سابقون الاولون میں سے ہیں، ابتدائی لوگوں میں سے۔ ان کی زندگی کے بڑے حسین واقعات ہیں، آپ جانتے ہیں۔ میں 2-3 باتیں صرف ان کی حوالے سے عرض کروں گا۔ ہر آدمی میں ہر صلاحیت ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی میں 2-3 چیزوں کا بڑا غلبہ تھا۔ سخی تھے تو دریا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ مالا والے سخی نہیں ہوتے، سخیاں کل مال نہیں ہوتا، ایتھے اوتھے دومی جہانی سخی کنگال نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی تھے، اتنے بڑے تھے کہ غنی کہہ دیا اللہ کے رسول نے۔ عثمان غنی تھے، ہر وقت ہی سخاوت، ہر وقت ہی سخاوت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ کے نکلے، جنت البقیع والی جگہ حضور کو پسند آ گئی۔ فرمایا کچھ صحابہ آتے ہیں یہاں تو انہیں سواریاں کھڑی کرنے کا مسئلہ ہے۔ آج کل نہیں مسئلہ ہوتا پارکنگ کا، اس زمانے میں اونٹ گھوڑے باندھنے کے لیے حویلی چاہیے تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ کے بیٹھے تو فرمایا جگہ بڑی اچھی ہے، کبھی مل جائے نا تو صحابہ کو سواریاں باندھنے کے لیے اچھی رہے گی۔ عثمان پیچھے بیٹھے تھے، وہیں سے گردن جھکائی اور پیچھے سے نکل گئے۔ حضور نے فرمایا ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جو جگہ آپ نے کہی ہے میں دیکھنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی دیکھنے گئے، جب واپس پلٹے تو میرے کریم نے فرمایا عثمان دیکھ آئے ہو، دیکھ آئے ہو، دیکھ آئے ہو۔ عرض کی محبوبہ دیکھنی کیا تھی؟ تجھے پسند آئی تھی، میں خرید آیا ہوں، خرید آیا ہوں۔ دیکھنا آنا جانا یہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں سودے بازی ہو۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ بات ختم ہو گئی، آپ کو پسند آئی تھی میں نے خرید لی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پتہ نہیں لوگ کہاں بیٹھ کے دین پڑھتے ہیں، اختلاف ثابت کرتے ہیں۔ جو جگہ مصطفیٰ کو پسند آئی عثمان نے خریدی، اس جگہ پہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا مزار بنا ہوا ہے۔
उस जगह बीबी पाक का मज़ार है जो हजरत सैयदना उस्मान गनी की खरीदी हुई है। इसका मतलब है ये जगह मुस्तफ़ा की भी पसंदीदा है, अहले बैत की भी पसंदीदा है। हजरत उस्मान गनी का मिजाज है, हुजूर ऐलान कर रहे थे, इसका मतलब है चंदे का ऐलान करना भी नबी पाक की सुन्नत है, इसलिए हम भी कभी कभी ये सुन्नत अदा कर लेते हैं। चंदे का हुजूर ने ऐलान किया, जैश उसरा के लिए बहुत बड़ा लश्कर जाना था, फरमाया उठो भाई हिस्सा डालो। हजरत उस्मान ने दाएं बाएं देखा, कितने बहुत ज्यादा सिपाहियों के लिए बहुत ज्यादा सामान चाहिए, कहत का जमाना है। जनाब उस्मान उठे का या रसूलुल्लाह 100 फौजियों का खर्चा, उनका घोड़ा भी दूंगा, घोड़े पर रखने के लिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कजाबा होता है, काठी होती है, वो भी मेरी, फौजी की वर्दी भी मेरी, और जब तक वापस आएगा तब तक सारा खाने का खर्चा भी मेरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया उस्मान अल्लाह तुझसे राजी हो। थोड़ी देर के बाद फरमाया फिर उठो भाई। दाएं बाएं देखा, कोई उठा ही नहीं। हजरत उस्मान फिर खड़े हो गए, कहा हुजूर 100 मेरा और शामिल कर दो। नबी पाक ने फिर ऐलान किया। हजरत उस्मान कहते हैं मेरे ना दिल को कुछ होता था, फिर उठे, कहा हुजूर मेरा तीसरा 100 भी शामिल कर ले। फरमाते जनाब उस्मान गनी चौथी दफा मेरे मुस्तफा ने ऐलान किया तो मुझसे ना ही रहा गया। मैंने कहा महबूबा ऐलान न करो, आप इशारा करो, उस्मान के पास जो कुछ भी है वो मोहम्मद अरबी के कदमों का ही सदका है, आप ऐलान करो, हाजिर है, अर्श है, हाजिर है। फूक फूक के देना, देख देख के देना, ये तो वहां का सौदा होता है जहाँ सौदेबाजी होती है, लेकिन यहाँ तो या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, ये तो तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। और मुझे वो बात बड़ी पसंद है, मैं तन्हाइयों में किताब खोल के पढ़ता हूँ, तन्हाइयों में पढ़ता हूँ मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और मैं जब मुझे कभी लुत्फ लेना होता है तो मैं साहिब तबकात की ये रवायत खोल के बैठ जाता हूँ, जब अपना मजा लेने को दिल करे। हजरत उस्मान गनी शहजादे थे, दौलतमंद बाप के बेटे थे, रईस आज़म थे। अमीरों के बच्चे नाजुक मिजाज होते हैं, मूड के मालिक होते हैं। बहुत बड़े रईस थे, पर इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं, तो फिर खेडा भुल गईयां। कज्जल पाया सी यार दे वेखने नूं, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे न रुलदी, पर हुण ते रुलदी 4-5 दिन के बाद मदीने आए, सफर पे गए हुए थे। हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी तो महबूब के चेहरे पे जरा नकाहत है, कमजोरी है। हजरत बिलाल को मिले, कहने लगो बिलाल मैं 4 दिन बाहर रहा हूं, हुजूर के चेहरे पे कमजोरी क्यों है? जनाब बिलाल कहने लगे जब घर जाके पूछ ले। कहता मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, सैयदा आयशा सिद्दीका अंदर से बोली कौन है? मैंने कहा अम्मा जी गुलाम हूं उस्मान, मैं 4 दिन के बाद आया हूं तो चेहरे पे बड़ी कमजोरी है। फरमाते जनाब आयशा हिचकी लेके रोई, क्या हुआ? तो कहने लगी उस्मान 4 दिन हो गए कौनैन के मालिक ने रोटी कोई नहीं खाई, एक प्याला दूध का एक खजूर। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला का, अम्मा जी आप पर्दे में नहीं चली जाती? शहजादा तोड़े गए, घर से अनाज की बोरी कंधे पे रखी, हर चीज उठाई। गुलाम कहने लगा मुझे दे दो, 20-20 नौकर हैं घर में। फरमाया नहीं ये मेरी ड्यूटी है, मैं नहीं करनी। उस्मान खुद गए, रसूल पाक के घर में झाड़ू दिया, चूल्हे में आग जलाई। हजरत आयशा कहती है मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी, जब उस्मान फूंके मारते थे तो दाढ़ी से धुआं निकलता था। पर उस्मान जिसने पानी का प्याला भी खुद नहीं पिया था, उसने सालन पकाया, फिर रोटियां पकाई तो हाथ जले। खाना पका के और दस्तरखान लगा के मस्जिद में हाजिर हुए। कहा महबूबा अगर मेहरबानी करें तो घर नहीं आते? हुजूर तशरीफ लाए, और जब पहला लुकमा तन तंदूर हड्डां दा बालन ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुखियां पेड़ कीते, उत्तों इश्क पलेथन लाया, तन दी हांडी मन दा सालन, उत्तों लूम सबर दा पाया। गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया? का महबूब यहाँ बैठे तो सही, यहाँ बैठे तो सही। हुजूर तशरीफ फरमा हुए, और पहला लुकमा जब नबी पाक ने मुंह में रखा तो उस्मान तड़प के रोए। 600 दिनार नीचे रखे,
یا رسول اللہ میں نے دولت کو آگ تو نہیں لگانی اگر تیرے کام نہ آئے. حضور کس کام کی یہ جائیدادیں, کس کام کی اگر آپ کے گھر میں 4 دن کھانا نہ پکے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں عثمان تو چلے گئے, یہ کہہ کے میرے مصطفیٰ نے پھر ہاتھ اٹھائے اور ایسی دعا دی کہ میں تڑپ اٹھی, میں رونے لگی. حضور نے جھولی اٹھا کے کہا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا. اے اللہ میں راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا. اور بھائی یہ درد, یہ ذوق, یہ مزاج, یہ انداز, یہ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے عطا فرمایا. آپ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم پہ, کہتے ہیں تم پہلے مدینے بعد میں مکے, زیادہ دن مدینے تھوڑے دن. یہ کیا انداز ہے تمہارا؟ سنو حدیبیہ جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا, ید اللہ فوق ایدیہم, پڑھو نا گھر میں جا کے قرآن مجید. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کے عمرے کی نیت سے نکلے. حدیبیہ کی مقام پر کافروں نے روک لیا, کہا عمرہ نہیں کرنے دیں گے. حضرت سیدنا عثمان غنی کو نبی پاک نے سفیر بنا کے بھیجا. جناب عثمان غنی کئی سالوں کے مکے سے بچھڑے تھے, سامنے کعبہ نظر آیا, احرام بندھا ہوا ہے. جب سفیر بن کے گئے تو ابو سفیان کہنے لگے عثمان ہم تیرے رسول کو تو ابھی عمرے کی اجازت نہیں دیتے, باقی لوگ تو نہیں آتے. وہ سامنے کعبہ ہے, وہ حجر اسود ہے, وہ سارا کچھ ہے. طواف کرنا ہے تو کر لو, استلام کرنا ہے تو کر لو, اگر تم نے کعبے کے اندر نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو, صفا مروہ کے پھیرے لگاؤ, تمہیں اجازت ہے. نبی عثمان غنی فرمانے لگے قسم ہے رسول کی زلفوں کی, جب تک میرے مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے عثمان بھی کوئی نہیں کرے گا. عثمان بھی وہ کون سا طواف ہے جس میں طواف اور مدینے والا نہ ہو؟ وہ کون سا عمرہ ہے جس میں عمرہ ہو اور رسول پاک نہ ہو؟ وہ کون سا حج ہے جس میں حج ہو اور امام الانبیاء نہ ہو؟ بریلی کے امام بول پڑے, فرمانے لگے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اور فرمانے لگے غور سے سن تو رضا, کعبے سے بھی آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. یہ ہمیں حضرت عثمان غنی نے سکھایا ہے عقیدہ, یہ عقیدہ حضرت عثمان غنی کا ہے. بات دور نکل جائے گی. محبت معیار ہوتی ہے, محبت روح ہوتی ہے, محبت تفل ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا کہ عثمان کوئی تبدیلی بھی آئی نبی پاک کے غلام بننے کے بعد؟ حضور کے غلام بننے کے بعد کوئی تبدیلی بھی آئی؟ لوگ اپنی اپنی تبدیلیاں بتاتے رہے. جناب عثمان غنی نے 2 جملے کہے, لوگ کہتے ہیں ہماری چیخیں نکل گئیں, یہ میرا آج حضور سے پیار کی محبت اور عشق کا یہ نام عثمان غنی کا. حضرت عثمان غنی کہنے لگے تم تبدیلی کی بات کرتے ہو؟ میں نے جب سے نبی پاک کے ہاتھ میں سیدھا ہاتھ دے کے بیعت کی ہے, میں نے یہ ہاتھ دوبارہ کبھی گندگی کو نہیں لگایا. اور فرمایا جب سے پہلی نظر سے جلوہ بددہا دیکھا ہے, میں نے اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی نہیں دیکھا. اس لیے کہ ان آنکھوں میں رسول اللہ کے جلوے رچ بس گئے. یہ معیار پیدا کیا جناب عثمان غنی. اور مدینہ منورہ سے جو محبت ہے نا مسلمان کی, اس کا اگر اصل رنگ دیکھنا ہو تو جناب عثمان غنی کو زندگی کو دیکھا جائے. اصل رنگ. حضرت سیدنا عثمان غنی با حیا بڑے تھے. کیا بڑے تھے؟ کچھ لوگ بے حیا ہوتے ہیں, کسی کو بھی نہیں چھوڑتے, نہ صحابہ کو, نہ اہل بیت کو, نہ کسی اور کو. عثمان با حیا بڑے تھے. کتنے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, مشکات میں مسلم میں موجود ہے, آپ فرماتی ہیں نبی پاک بیٹھے تھے تو حضور کی نا پنڈلی مبارک, مرد کے لیے حکم ہے ناف سے گھٹنے تک چھپا کے رکھے, پنڈلی ننگی ہو بھی جائے نا یہ پنڈلی تو اس کی اجازت ہے شریعت میں مرد کے لیے. فرماتی ہیں اللہ کے محبوب لیٹے ہوئے تھے اور حضور کی طامت پنڈلیوں سے تھوڑی اونچی تھی, تو حضرت ابوبکر صدیق آئے تو نبی پاک نے فرمایا آ جاؤ. حضور لیٹے رہے. ماتی تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر فاروق آئے, حضور اجازت ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ. نبی پاک لیٹے رہے. چند لمحے گزرے تو عثمان غنی آ گئے. حضور آ جاؤ. فرمایا 1 منٹ. اللہ کے حبیب اٹھے, طامت مبارک کو سمیٹا, پنڈلیوں کو ڈھانپا, حضور بیٹھے, عثمان آئے, باتیں ہوئی, چلے گئے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی
मैं हाजिर खिदमत हुई का महबूबा समझ नहीं आई। आए अबू बकर भी हैं, मेरे वालिद आए, उमर भी हैं, मकाम उनका भी बड़ा है, पर उस्मान आए तो आपने कपड़ा सीधा किया। फरमाया आयशा मैं उससे हया ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के अंदर होते तो कई कपड़े लपेटे रहते, कई कपड़े जनाब। मैं एक नतीजा आपके सामने रखना चाहता हूं, मेरी तरफ देखें। कई कपड़े लपेटे रहते, कपड़ों के ऊपर कपड़े, शर्मो हया के पैकर। जनाब उस्मान गनी गुस्ल करते तो कपड़ों समेत करते, फरमाते नाम भाई मुझे शर्म आती, पैक करे शर्मो हया। उसका नतीजा क्या निकला? हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जनाब उस्मान गनी का जब निकाह हुआ तो अभी पर्दे की आयतें नहीं आई थी, शर्मो हया के पैकर थे, अभी पर्दे का हुक्म नहीं आया था। सहाबा बेदरेग आते जाते थे एक दूसरे के घरों में। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने गोश्त पकाया तो फरमाया हजरत उसामा बिन जैद को जाओ उस्मान को भी दे आओ। जनाब उसामा बिन जैद फरमाते हैं मैंने गोश्त पकड़ा, सालन पकड़ा और उनके घर पहुंचा, जामे तिरमिजी में मौजूद है। फरमाते मैं जब अंदर दाखिल हुआ मुस्तफा की शहजादी को देखा और फिर उस्मान गनी को देखा। फरमाते हैं जिन्हें मैंने देखा ऐसा जोड़ा मैंने कभी नहीं देखा था। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा के पलट आया, ना उन्होंने कुछ पूछा ना मैंने कुछ बताया। फरमाते हैं जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ ना, पहला कदम ही रखा तो मुस्तफा करीम ने फरमाया उसामा दे आयो सालन। मैंने कहा या रसूलल्लाह दे आया हूं। फरमाया ऐसा सोना जोड़ा पहले कभी देखा है? देखा है कभी? मैंने कहा नहीं हुजूर मैंने नहीं देखा। तो मेरे मुस्तफा करीम, ये लफ्ज तिरमिजी के नहीं, ईशा वलीउल्लाह साहब ने इजालतुल खिफा में लिखे, मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान की शक्ल एक तो जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह से मिलती है, और दूसरा फरमाया अगर किसी ने मेरे जलवे देखने हो तो वो भी उस्मान के चेहरे में नजर आएंगे। ओ नौजवानों पैगाम दे रहा हूँ, रिजल्ट निकाल रहा हूँ। बेहयाई बेशर्मी की गुफ्तगू वाले के चेहरे पे हुस्न नहीं आता, तू हयादार बनता जा, रब ताला तुझे हुस्नो जमाल अता फरमाता जाएगा। जितना हया तेरे अंदर होगा उतना नूर तेरे मुखड़े पे होगा, जितनी शर्म में तू लिपटा हुआ होगा उतनी अल्लाह तुझे ताजगी अता करेगा। मेरे अल्लाह फरमाया करते जो गंद बोलता है उसके चेहरे का हुस्न सबसे पहले छिन जाता है, और फरमाया जो बुरी बातें सोचता है जिसकी सोच बुरी होती है सबसे पहले उसके चेहरे का हुस्न बिगड़ता है। अगर तू चाहता है ताजा रहे, ठंडा रहे, नूरानी रहे, तो फिर हजरत उस्मान ने तुझे बताया है कि शर्म वाला बन के रहे, अल्लाह सबसे ज्यादा हुस्न तुझे ही अता फरमा देगा। ज्यादा बोलने वाला, ज्यादा बातें करने वाला, जो मुंह में आया कह गया, उस आदमी की नूरानियत चली जाती है। अगर लोग वो करीमों से नहीं आता और नाई के पास बैठ के चेहरे पे रोज नया डिजाइन नई लकीर बनवाने से हुस्न नहीं आता, हुस्न शर्मो हया से आता है। ये जो हम आरजी हुस्न खरीद के लाते हैं ना 4 पैसे का, ये मांद नहीं पड़ता, ये तबाह करता है और ये तबाह हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग जिनके पास बैठने को इतना दिल नहीं करता जितना उनका चेहरा देखने को दिल करता है। उनके पास बैठने को बाजू का दिल करता है कि बस ना जरा। और तबीयत आज मैं होके आया हूँ उस्ताद जी सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैंने इन बुजुर्गों को देखा है, हमने नजर भर के आंखों में आंखें डाल के तो बड़ा कम देखा है। हम चोरी देखा करते थे, चोरी मैं वेखा ते मेरा यार न वेखे, ते जे मैं नाम वेखा ते हो वेखे। हम लोग चोरी देखा करते थे। मैंने अपने हजरत साहब को भी शायद ही कभी आंखों में आंखें डाल के देखा हो, तभी देखा है जब वो किसी और को देख रहे होते थे। भाई इन लोगों के अंदर का हुस्न शर्मो हया मासूमियत बन के इनके चेहरों पे निखर आता था। हजरत उस्मान गनी की शर्मो हया नूरानियत बन के उनके चेहरे पे आ गई थी। जनाब उस्मान गनी पैकरे शर्मो हया थे। एक बात कर दूं और खत्म करूं। हजरत उस्मान फरमाया करते थे मुझे 3 बातें बड़ी पसंद है। कितनी? सारे बोले हो कितनी जी? तो कौन कौन सी? फरमाया करते थे भूखे को रोटी खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, और तीसरा मेरा दिल करता है मुझे और कोई काम ना हो, कुरान पाक मेरे सामने रहे और मैं सारा दिन तिलावत ही करता रहूं। 3 बातें पसंद थी, भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, और यानी रोटियां बांटते रहते थे, सूट बांटते रहते थे, ये मिजाज था। फरमाते थे मेरी पसंद है। तीसरा मेरा दिल करता है कि कुरान मजीद पढ़ा रहे और मैं, वो कुएं की बात बड़ी मारूफ है, मैंने बस इशारा करना है।
نبی پاک نے بھی اعلان کیا تو بڑا ہی اعلان کر دیا، فرمایا وہ میٹھے پانی کا کنواں ہے، قبضہ یہودی کا ہے،